اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم امانت کی پاسداری، امانت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے مختصراً بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور سننا قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے امانت کی پاسداری کے حوالے سے ارشاد بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کئی احادیث کے اندر بھی امانت کی پاسداری کی تاکید کی گئی ہے۔ امانت کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امانت کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے؟ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امانت کی پاسداری اور امانت کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جائے، پیسے یا کوئی چیز ہوں، اور وہ شخص صندوقچے کے اندر اس پیسے کو یا اس چیز کو سنبھال کر رکھے، اور امانت رکھوانے والا جب واپس لینے کے لیے آئے تو اس کو وہ برابر جوں کی توں وہی چیز لوٹا دے، بغیر کسی تصرف کے، بغیر کسی استعمال کے، تو اس شخص کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے امانت کی حفاظت کی ہے اور اس چیز کو کوئی استعمال نہیں کیا، بلکہ جیسے اس نے امانت رکھوائی تھی ویسے ہی اس نے واپس کر دی۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت کے تحقیق کے حوالے سے میں مختصراً قرآن کریم کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان لوگوں تک جن کی امانتیں ہیں ان تک پوری پوری پہنچاؤ، یعنی اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرو۔ ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول فتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جو لوگوں نے تمہارے پاس امانتیں رکھوائی ہیں اس امانت کو پورا پورا ادا کرو، کوئی اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورہ مفلحون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ صفات جن مومنوں کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مومن فلاح پانے والوں میں سے ہیں، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مومن وہ لوگ ہیں جو عہد و پیمان اور وعدے کی امانت کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کی خیانت نہیں کرتے۔ بہرحال مختلف مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے امانت کے حوالے سے تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اسی امانت کے حوالے سے، امانت میں نے کہا ہے کیا چیز؟ امانت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا جسم، ہماری زندگی کا ہر لمحہ یہ اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ ہاں، جسم کا ہر عضو، یہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، آنکھیں، کان، ناک، ہمارا ذہن، ہمارے ہاتھ اور پاؤں، یہ سب کے سب پورا جسم یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اب دیکھیں، مفت میں بغیر بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کر دی تھی، پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمیں ساری نعمتیں ہمیں مل گئی تھی، لیکن اللہ پاک نے یہ نعمتیں ہمیں ایسے اس لیے نہیں دیں کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہم اس امانت کے اندر خیانت کریں، معصیت کے اندر گزاریں۔ ہاں، ان آنکھوں سے ہم معصیت کریں، بدنگاہی کریں، زبان سے ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، ہاں، زبان سے گناہ کریں، کان سے کانوں کے گناہ کریں،
اور ہاتھ اور پاؤں سے اس کے گناہ کریں، اس لیے یہ اعضاء ہمیں نہیں دیے گئے، بلکہ یہ اعضاء ہمیں اس لیے عطا کیے گئے تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر، اطاعت کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ امانت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی من چاہی زندگی گزارے گا اور وہ یہ سوچے کہ جو میرے دل میں آئے میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص اس امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ بھائی جانور کی طرح من چاہیے جو من میں آئے وہ بندہ کرتا پھرے، اس بات کی اجازت قرآن کریم نے، شریعت نے، حدیث نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیے۔ ہاں، یہ زندگی اس طور پر بھی امانت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، ہم اپنے جسم کے اعضاء کے، زندگی کے کوئی ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، پورا کا پورا تصرف اور اختیار یہ احکم الحاکمین کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے۔ ہاں، خودکشی اس لیے کرنا حرام ہے، اس لیے اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو یہ کہے کہ مجھے مار دو یا میرے عضو کو، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، میں تمہیں اسٹامپ پیپر میں لکھ کر دیتا ہوں، میں تمہیں مکمل اجازت دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص تو اس چیز کا حقدار ہے ہی نہیں، مالک ہے ہی نہیں، کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر مال ہو، مال کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ اس مال، جو میرا مال ہے، اس مال کے بارے میں تم تصرف کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اس کی تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس زندگی کے حوالے سے اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر لمحہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ شریعت نے ہمیں وہ راستہ بتلا دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحہ تم نے کیسے استعمال کیا، کہاں ضائع کیا، کیسے خرچ کیا، ایک ایک وقت کے بارے میں، لمحے کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس امانت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس امانت کو، امانت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، احکامات کی بجاوری لانا، بجاوری کرنا، پورا احکامات کو مکمل کرنا، یہ امانت ہے۔ اس امانت کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا۔ ہاں، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان لوگوں نے معذرت کر لی، ڈر گئے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے سوال کیا کہ پہاڑ تم اتنے مضبوط ہو، ہاں، تمہاری مضبوطی کی پہاڑوں کی، پتھروں کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ امانت ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن جب پہاڑ نے دیکھا کہ امانت تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس امانت کے اوپر میں صحیح عمل نہ کر سکوں تو اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس لیے وہ اس بات سے جبل اور پہاڑ ڈر گئے اور معذرت کر لی، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی، ڈر گئے۔ اور یہی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سامنے پیش کی، وہ زمین کہ زمین کے اندر پہاڑ بھی سمائے ہوئے ہیں، نباتات، یہ جمادات، ہاں، یہ ساری مخلوقات، یہ سمندر، یہ سارے درخت، ساری چیزیں اس زمین کے اندر سمائی ہوئی ہیں، وسیع اور عریض یہ زمین ہے۔ اس کے باوجود جب زمین نے دیکھا کہ جب میں اس امانت کی پاسداری نہیں کر پاؤں گی تو مجھے کیا حشر نشر ہو سکتا ہے، تو وہ بھی زمین بھی ڈر گئی اور معذرت کر لی۔ اسی طرح اس بلند و بالا آسمانوں کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشکش کی کہ اس امانت کو لے لو، لیکن اس نے بھی، آسمان نے بھی معذرت کر لی اور بوجھ اٹھانے سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
اس انسان کے سامنے جب اللہ رب العزت نے پیش کیا اس امانت کو تو اس انسان نے اس امانت کے بوجھ کو قبول کر لیا اور اٹھا لیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ ظالم سے کیا مراد کہ یہ ناواقف ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی چیز کا سودا کرنے جا رہا ہوں، کتنی بڑی امانت کو میں اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ جہولا، اور یہ انسان بھولا بھالا ہے، سادہ لو ہے، سادہ ہے، اس کو نہیں پتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تمام روح کو اکٹھا کیا، اور تمام قیامت تک سب روح ایک چونٹی کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کے سامنے اس امانت کو پیش کیا، اور تمام انسان کی روح نے اس امانت کو قبول کر لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ بہرحال اس امانت کو ہم نے پاسداری کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اس امانت کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، اور قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر بار بار اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے گا۔ میں یہاں اس امانت کے مفہوم کو اور اس کی اہمیت کو تاکیداً بتلانے کے لیے میں ایک حدیث سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر آپ حضرات سیرت طیبہ سے واقف ہیں، کچھ مطالعہ کر رکھا ہے، تو آپ جانتے ہوں کہ غزوہ خیبر کے حوالے سے، غزوہ خیبر، یہ خیبر جو ہے یہودیوں کا قلعہ تھا، اور شروع سے ہی یہود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوتے تھے، اور کوئی دقیقہ، کوئی ساتھ، کوئی ایسی گھڑی نہیں چھوڑی تھی کہ جس گھڑی کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرتے ہوں، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر اس خیبر کا محاصرہ فرمایا۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو۔ خیبر کے قلعے سے اسود نامی ایک چرواہا نکلتا ہے اور مسلمانوں کے پاس آتا ہے۔ صحابہ کرام سے وہ اسود کہتا ہے کہ بھائی تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، تم لوگ کس چیز کی پیروی کرتے ہو، تم کون ہو، تمہارا بادشاہ کون ہے۔ صحابہ کرام نے بتلا دیا کہ بھائی فلاں خیمے کے اندر یہاں ہمارے بادشاہ مقیم ہے، تم چاہو تو وہاں بات چیت کر سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اسود کہتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، ایک دیہاتی ہوں، میرے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، میں ایک کالا کلوٹا ہوں، میں کیسے تمہارے بادشاہ سے جا کر ملاقات کر سکتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ جی ہمارے بادشاہ ایسے ہیں کہ کسی فقیر سے، کسی بھی شخص سے ملنے سے عار نہیں کریں گے، تم بلا جھجک جا کر ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ چرواہا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں ایک توحید کی دعوت دیتا ہوں، اکیلے اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ آگے سے وہ سوال کرتا ہے اگر میں تمہاری دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، مسلمان بن جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مسلمان بن جاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، یہ مسلمان تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، ہاں، اور آخرت میں تمہیں بہشت ملے گی، جنت ملے گی۔ اس کے بعد جب مختلف قسم کے سوالات کرنے کے بعد وہ شخص کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس جو جتنی بکریاں ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہیں، تم خیبر کے قلعے سے، کفار سے یہ بکریاں لے کر آئے ہو،
ان بکریوں کو جاؤ، سب سے پہلا کام تمہارا یہ، تم مسلمان اب بن چکے ہو، سب سے پہلا کام تمہارے لیے یہ ہے کہ ان بکریوں کو جا کر لوٹا کے آ جاؤ۔ اب ذرا یہاں پہ آپ ملاحظہ کیجئے گا، تصور کیجئے گا، اس ماحول کو آپ ذرا ذہنوں میں سوچیے گا، جنگ کا ماحول ہے۔ جنگ کے اندر تو ہر چیز جائز ہوا کرتی ہے، ان جنگ کے ماحول کے اندر اگر کوئی چیز ہاتھ آتی ہے اس کو تصرف کرنا بھی بظاہر جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ایسا ماحول تھا کہ مسلمانوں کو کھانے کی کمی کا سامنا تھا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام نے گدھوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو پکانے کی کوشش بھی کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ منع فرمایا بلکہ ان دیگچیوں کو بھی دیگ کو بھی الٹا دیا، الٹنے کا حکم دیا اور کھانے سے منع فرمایا۔ اب اس وقت مسلمان بھوک کی حالت میں ہیں، اور جو بکریاں آئی ہوئی تھی جنگ کے حالات کے اندر بظاہر وہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم امانت کے طور پر یہ بکریاں لے کر آؤ، جاؤ اور یہ بکریاں واپس کر کر آ جاؤ۔ اور اس شخص کے لیے بھی جنگ کے ماحول میں وہاں دوبارہ قلعے کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس کے باوجود حکم کے مطابق وہ اسود جاتا ہے، اس کا نام اسود تھا، وہ جاتا ہے اور اپنی بکریاں واپس کر کر آتا ہے۔ بہرحال آگے مزید واقعہ ہے کہ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ آتا ہے اور پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی نہ نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھو، نہیں رمضان ہے کہ تم روزے رکھو، اور نہیں حج کا وقت ہے تم حج کرو، نہیں زکوٰۃ تمہارے اوپر اس وقت فرض ہے۔ ہاں اب تو جہاد کا موقع ہے، جہاد چل رہا ہے اور تمہیں جہاد کے اندر شرکت کرنا ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جہاد کے اندر شرکت کروں گا ہو سکتا ہے کہ میں مارا جاؤں، تو اس کے بعد مجھے کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کے اندر اگر مارے جاؤ گے تو تمہیں شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا جائے گا، تم شہید کہلاؤ گے اور تمہیں جنت ملے گی۔ بہرحال جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا، تو جب لاشوں کو دیکھا جا رہا تھا تو ایک جگہ پر کچھ صحابہ کرام ایک لاش کے گرد جمع تھے اور اس لاش کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، اس نے نہ صرف کوئی حکم کی بجاوری کی تھی نہ ہی کوئی عبادت کی تھی، اس کا پہلا حکم یہ تھا کہ انہوں نے جہاد کے اندر شرکت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے سے سرفراز فرمایا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جنت کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ زدہ ماحول کے اندر بھی آپ نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ امانت کو پورا کرنے کا اسلام کے اندر کتنے سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہماری پوری زندگانی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اسی طرح ہمارا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح جو مجالس ہے، مجالس کے اندر دو چار افراد بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں یہ امانت ہے۔ ان دو چار افراد جنہوں نے وہاں بیٹھ کر بات کی ہے، وہاں کی بات باہر بتانے کے مجاز نہیں ہے، چونکہ یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہوگی۔ ہاں اسی طرح کسی شخص نے کسی کو اگر راز کی بات بتائی ہے اور وہ کہیں دوسروں کو پہنچاتا ہے تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کرنا ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے، کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے، 8 گھنٹے کی وہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کرتا ہے حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے اس کو جو کام دیا گیا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، اب جو کام کروانے کے لیے اس کے پاس اگر لوگ آتے ہیں تو وہ خواہ بغیر کسی وجہ کے وہ ان کا کام نہیں کرتا، مختلف قسم کے اس کو جو پریشان کرنا، چکر لگوانا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے رشوت دیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ اس امانت کے اندر خیانت کرنا ہوا۔ جو کام سونپا گیا تھا وہ اس کو ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو اس کی جو کمائی ہوگی، جو تنخواہ ہوگی، وہ بھی حرام کی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی اگر کسی کمپنی میں ادارے کے ماتحت کام کرتا ہے، 8 گھنٹے ادارے کی طرف سے اس کو ذمہ داری ہے کہ 8 گھنٹوں کو معاہدہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اس طرح تم نے کام کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گھنٹوں کے دوران
کچھ وقت اپنی ذاتی ضروریات کے اندر لگاتا ہے، ذاتی وقت کے اندر صرف کرتا ہے، تو جتنا وقت وہ ذاتی کام کے اندر خرچ کرے گا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کرنا ہوگا۔ جتنا اس نے وقت اپنے ذاتی کام کے اندر لگایا تو وہ تنخواہ اتنے وقت کی وہ حرام کی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، خانقاہ تھانہ بون کے اندر جو ہے اساتذہ اکرام پڑھایا کرتے تھے، میں ان کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو اساتذہ پڑھایا کرتے تھے ان کا اتنا اہتمام تھا اس حوالے سے امانت کیا، چونکہ وہ جانتے تھے ان کے سامنے امانت کا مفہوم واضح تھا، ان کو پتہ تھا کہ حرام آمدن کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران، مدرسے کے وقت کے دوران اگر اس استاد کے پاس ذاتی کوئی 5 منٹ یا 10 منٹ اگر لگا لیتے تھے، یا ان کے پاس کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو رجسٹر کے اندر باقاعدہ لکھ دیا کرتے تھے کہ آج ہم نے 15 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ذاتی وقت کے اندر لگایا، لہٰذا مہینے کے آخر میں اس وقت کی ہماری تنخواہ کاٹ دی جائے۔ اب آپ ملاحظہ کیجیے کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حرام آمدن ہمارے گھر کے اندر نہ آئے، اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے افراد، ہمارے حضرت مفتی تقی عثمان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی کمپنی کی طرف سے، ادارے کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ جتنا بھی علاج معالجے کا، دوائیوں کا خرچہ ہوگا اس کا بل بنا کر تم ہم سے اس کا خرچہ لے لیا کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے پڑوس کے اندر بھی یہ سخاوت کرتا پھرتا ہوں کہ جی ان کو بھی کچھ بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ میں دوائیاں ان کو دے دیتا ہوں، یا ان سے کہتا ہوں کہ تم دوائیاں لے لو، جو بل آئے گا مجھے دے دیا کرو، میں اپنی کمپنی سے لے لیا کروں گا۔ تو بظاہر تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں، لیکن یہ حرام کام ہے، یہ اس امانت کی خیانت کرنا ہوا جو کمپنی نے، جو ادارے نے اس کو سونپا ہے۔ بہت سارے مختلف لوگ جو ہے نا بل غلط بنواتے ہیں، زیادہ بل بنواتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی امانت کے اندر خیانت کرنا ہوگا۔ بہرحال امانت کا بہت زیادہ وسیع ہے، مفہوم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ امانت کے طور پر دی ہے، اس امانت کی ہم نے حفاظت کرنی ہوگی، عہد و پیمان کی حفاظت کرنی ہوگی، پاسداری کرنی ہوگی، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہوگی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہوگی۔ جب یہ ہوگا کہ ہم اپنی اس امانت کی حفاظت کر رہے ہوں گے، پاسداری کر رہے ہوں گے، وگرنہ اللہ بچائے ذرا بھی کمی کوتاہی ہوئی تو اس امانت کی ہم خیانت کر رہے ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کا وبال بھگتنا ہوگا۔ آج کل جگہ جگہ فسادات، بے سکونی اور جو بے برکتی ہے وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم امانت کی حفاظت نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت کی حفاظت کرنے کی اور پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔